نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل کے پلیٹ فارم پر اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی بیٹھک میں، آج کی محفل میں اور آج کی ملاقات میں قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی صداقت، حقانیت اور تحریف، تبدیل اور رد و بدل نہ ہونے کے بارے میں ایک سند بیان فرما رہا ہے، ایک شہادت پیش کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، ابراہیم اور دیگر کتابچے، آسمانی ہدایتوں کے مجموعے اور مختلف صحیفے جو انسانیت کی رہبری کے لیے ہر دور میں نازل ہوتے رہے، کتب نازل ہوتی رہیں، ان میں لوگوں نے دنیاوی مفاد کے لیے اور ذاتی منفعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، احکام میں، عقائد میں اور نظریات اور اصولوں میں، احکام و مسائل میں تبدیلیاں کیں اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، عذاب یافتہ ہو گئیں اور پھٹکار پڑیں ان پر، اور بنی اسرائیل کی ایک قوم اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، عبادت کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو بندر، خنزیر اور مجسموں کے پجاری بنا دیا، شکلیں مسح کر دیں، ان کو ذلیل و رسوا کر کے مغضوب قرار دیا اور گمراہی میں پڑنے والی قوم انہیں لقب ملا۔ اور اس کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم، اس کتاب میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود، اس میں تحریف کرنے کے لیے بہت کاوشیں صرف کرنے کے باوجود لوگ تحریف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، دست اندازی کرنے میں انہیں فتح نہیں ملی، جیت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس پچھلی کتابوں کو بھی اللہ نے ہی نازل کی تھی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اور اس قرآن کریم کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے، تحریف سے پاک ہونے کو بیان کرتے ہوئے اللہ واشگاف الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے ہی اس نصیحتوں، عبرتوں، تعلیمات، تربیت اور اصول و عقائد
احکام و مسائل، اوامر و نواہی پر مشتمل اور مبنی کتاب عظیم کو، کتاب حمید کو ہم نے ہی اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی آیات کو، اس کی صورتوں کو، اس کے احکامات کو اور اس کی تربیت کے زاویوں کو، تعلیم کے اصولوں کو، اس کے دستور حیات ہونے کو اور نظام زندگی کا منبع اور مرقع ہونے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا۔ اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، چنانچہ اس کتاب میں تحریف کرنے والوں کی کوششوں کے باوجود یہ ایسی کتاب ثابت ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تبدیلی کرنے والے تبدیلی کرتے رہیں گے قیامت تک، اس میں تحریف اور دست اندازی کی کوشش کرتے رہیں گے باطل لوگ، ملحد لوگ، زندیق قسم کے لوگ اور اسلام دشمن عناصر اور کفر نواز لوگ، مشن والے جو اسلام کے مخالف ہیں، نظام اسلام کے مخالف ہیں اور قرآن کو باطل قرار دینے کی کوشش میں ہیں، درپے ہیں، وہ لگے رہیں گے۔ لیکن سن لو اے انسانوں، اے تحریف کرنے والوں، اے باطل پرستو، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تم کتنی ہی کوشش کر لو، کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے کسی طرح بھی باطل نظریات تھم نہیں سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے، تحریف کامیاب نہیں ہو سکے گی، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کے معانی میں اور نہ اس کے خد و خال میں اور اس کی کتابت میں اور اس کی تلاوت میں، اس کے سپاروں میں اور اس کی ترتیب و تنظیم میں اور اس کی تشریح و توضیح میں کسی قسم کی تحریف کرنے والوں کی کوشش کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تنزیل من عزیز غفور، من عزیز حمید، یہ کتاب اس غالب بادشاہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ وہ اللہ جو تعریفوں والا ہے، وہ اپنی اس قرآن حمید فرقان مجید میں تحریف کو جگہ کبھی نہیں دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن خود محفوظ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے اصل مسائل جو اللہ نے اتارے تھے، ان کی تائید و نصرت بھی یہ قرآن کریم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہی آپ پر کتاب قرآن کو اتارا ہے، فرقان حمید کو اتارا ہے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ اس کی ایک توصیف اور صفت یہ ہے، شان یہ ہے، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتب کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ اور ابراہیم۔ ان کی تائید یہ قرآن کرتا ہے، ان کے اصل مسائل جو منزل من اللہ تھے ان کو یہ قرآن مانتا ہے اور ان کے تذکرے کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو اتارا تھا، جن میں احمقوں نے
بد نصیبوں نے اور اللہ کی غضب کے حقدار لوگوں نے اپنے اپنے دور میں مفاد پرستی میں آ کر، دنیا پرستی میں آ کر اور ذاتی مفادات میں آ کر انہوں نے تورات انجیل زبور کا حلیہ بگاڑا تھا، اور اس میں تحریفات کر کے اللہ کے پیش کردہ عقائد میں انہوں نے تبدیلیاں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے بندے تھے ان کو اللہ کا بیٹا انہوں نے تحریف کے ذریعے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بشر تھے، ان کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر اپنی کتابوں میں ان کی عبادیت کے بجائے ان کے ابنیت کو عقیدہ بنا لیا۔ اس طرح تعریفات ہوئیں، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں آج بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ تبدیلی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، اس لیے اس میں ابھی تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک اس میں تحریف کرنے میں کوئی کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب نظام حیات، دستور زندگی بنا کر عطا کی ہے جو ہر قسم کی تحریف، تبدیل اور رد و بدل سے آج بھی پاک ہے اور پاک رہے گی قیامت کی صبح تک، اور قیامت آئے گی یہ قرآن اٹھ جائے گا اور اس کے حروف میں، اس کے الفاظ میں، ان کی آیتوں میں، صورتوں میں، تنظیم و ترتیب میں، تدوین میں قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی بھی معمولی سی تحریف نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب قرآن کی تابعداری کرنے کی ہمیں ہر دور میں قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی رضا کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی جنتوں کے حقدار، مغفرتوں کے حقدار، رحمتوں کے حقدار، سعادتوں کے حقدار ہو جائیں۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔